السلام علیکم جی، آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو چنے کی دال۔ آپ کسی بھی اچھے اسٹور سے لے سکتے ہیں، اس کو لے کے آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا، ٹھیک ہے۔ دھو کے آپ اس کو تھوڑی دیر بھگو دیں، لائک 10 to 15 منٹس آپ دال کو بھگو دیں۔ اگر آپ ایسے بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ میں نے بون لیس ایک چکن بریسٹ لی ہے، اس کے ساتھ اب میں نے مسالے ایڈ کرے ہیں، کالی مرچ، زیرہ، دھنیا کرش کیا ہوا، یہ گرم مسالہ ہے، ہلدی ہے، سرخ مرچ ہے، نمک ہے، کرش مرچ ہے، دال چینی کا ٹکڑا ہے، الائچی اور انین تھا، اور اس میں کالی مرچ ایڈ کریں گے، لونگ ایڈ کریں گے، 2 سے 3 بادیان کے ٹکڑے ہیں، ایک ادرک کا ٹکڑا ہے، لہسن تھے 2-3 لہسن کے جبے، اور سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے۔ سارا کچھ آپ نے ڈال دینا کوکر میں۔ اس کے اندر آپ نے چکن بریسٹ بون لیس ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک پوری چکن بریسٹ، اس کو میں نے فروزن رکھا ہوا تھا، اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ اس کے اندر ساری دال ایڈ کریں، دال کے مسالے تھوڑے سے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے پلیٹ میں، تو وہ میں نے ڈال دیے۔ 1 لیٹر آپ اس میں پانی ایڈ کریں، یا پھر اتنا پانی ایڈ کریں گے جس کے اندر دال بھیگ جائے۔ آپ اس کے اندر پریشر لگا دیں، اس کو 5 منٹ کے لیے آپ اس کو صرف چلائیں گے تو دال کی صورت حال یہ ہو جائے گی، پانی بالکل ڈرائی ہو جائے گا، دال گل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چکن بریسٹ کو الگ کر لینا، اور دال کو الگ سے آپ نے کسی کھلے برتن میں ڈالنا ہے۔ میں اس کو پرات کے اندر نکال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ چکن بریسٹ میں نے الگ سے نکال لیا ہے، یہ چکن اچھی طریقے سے گل چکا ہوا ہے، اور اس کو میں نے جو ہے نا وہ دال کو ساری کو میں نے پرات کے اندر نکال لیا۔ آپ کسی بھی کھلے برتن میں نکال سکتے ہیں۔ اب آپ چاہیں تو اس کو چاپر میں کر سکتے ہیں، میں اس کو جو ہے نا وہ میشر کے ساتھ میش کرتی ہوں، اور اٹس آپشنل، آپ جیسے چاہیں۔ اس دال تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اس کو چاپر میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چکن کو میں نے کرش کیا، آپ چاہیں تو چاپر کے اندر دال اور چکن ایڈ کر کے تو آپ اس کو ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑی اس طرح سے اچھی لگتی ہے، تو میں نے دیکھیں دال ٹھنڈی ہو گئی تھی تھوڑی، تو میں نے اس کو ایسے میشر کی مدد سے جو ہے نا وہ میش کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا آپ کو اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، بس یہ ہے، چکن شریڈڈ کر لیا ہوا تھا، شریڈڈ چکن میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ اس طرح ہاتھوں سے اچھے طریقے سے ہوتا ہے، ہاتھ میرے دھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ کوئی فتویٰ مت لگائیے گا۔ ایسا ہے کہ اس کو آپ ہاتھوں سے اچھے طریقے سے کر لیں، کیونکہ چکن جو ہے نا ہمیں ہر جگہ پہ وہ ڈپلائے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے اندر نمک، کالی مرچ، گرم مسالہ، کرش چلی وہ اور ڈال دیے کیونکہ مجھے کم لگ رہی تھی، میں نے چکھ کے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اندر جو ہے نا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ اگر آپ چاپر میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو ہاں چاپر میں بھی ہو جاتی ہیں، ہرا دھنیا، پودینہ، ایک پیاز بالکل چاپ کیا ہوا، اور جو ہری مرچ ہے نا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں پھر سے سارا کا سارا وہ مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے۔ دھنیا اور منٹ جو ہے وہ دھو لیا تھا میں نے، دھو کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے، اس کو پھر میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ چاپر میں جو کرتے ہیں نا اس میں ہوتا کیا ہے کہ چکن بالکل چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مجھے ذرا چکن اس طرح کا اچھا لگتا ہے، اس کے اندر نا شریڈڈ چکن ہوتا ہے تو وہ اچھا چکن آ رہا ہوتا ہے، چکن کی اماؤنٹ اچھی خاصی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ شامی کباب میرے گھر والے ایسے پسند کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ چاہیں تو جو شامی کباب ہے نا ان کو آپ ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے ٹکی بناتے ہیں ہاتھوں پہ، تو میرے پاس یہ جو تھا شیپر ہے اس کا شامی کباب کا، مجھے ذرا اس طرح اچھے لگتے ہیں کیونکہ سب کی شیپ ایک جیسی بن جاتی ہے۔ اس کے اندر فل کرتے ہیں، پھر اس کو پول کرتے ہیں تو جناب نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے 1 2 3 جتنے بھی آپ کے پاس مٹیریل سارا کا سارا آپ نے بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اس میں ذرا سارے برابر بن جاتے ہیں، آپ کو کرنا نہیں پڑتا۔ دیکھیں کتنی اچھی شیپ ان کی آتی ہے، اور یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب آپ سرو کرتے ہیں نا بنا کے، تو مجھے شاید اتنی پریکٹس نہیں ہے، ہاتھ سے بنتے تو تھوڑا ایک بڑا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، موٹا پتلا ہو گیا، اس میں جو ہے نا وہ بڑا زبردست سارا ایک جیسے لیول کے بنتے ہیں، اور وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں۔ اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے 2 فرائی کروں گی۔ اس کو انڈا لگانا ہے آپ نے، انڈے کی ہلکی سی لیئر لگا کے آپ نے اس کو آئل پہ ڈال دینا ہے۔ میں توے میں بنا رہی ہوں، آپ کی مرضی، آپ پین میں بنانا چاہیں تو پین کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال کے آپ انڈے سے کوٹنگ کر کے آپ اس کے اوپر ڈال دیں۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے فرائی کرنا ہے۔ جو شامی کباب ہے وہ تھوڑے سے ڈارک براؤن سے ہوئے ہو نا تب یہ اچھے لگتے ہیں، مطلب اس کا جو گولڈن سا اس کے اوپر آنا چاہیے، مزے کا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ انڈا اس کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں، پھر ہر بار انڈا آپ کو لگانا نہیں پڑتا، لیکن مجھے جو ہے نا ذرا انڈے کی کوٹنگ والے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں اسی طرح سے بناتی ہوں، اندر انڈا نہیں ڈالتی۔ یہ دیکھیں جی کتنا پیارا فریش براؤن کلر اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں نے کیچپ ساتھ میں چائے بنائی ہے، اور میں تو انجوائے کری ہوں، آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں۔